اور دولت مند ہو تو دولت یہاں لٹاؤ، کیوں ہجڑوں پہ لٹا رہے ہو؟ کیوں کتوں کی لٹائی پہ لٹا رہے ہو؟ جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے وہاں پرواہ نہیں؟ ہمیں معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ کیوں نہیں نظر آتے؟ بیوہ کے یتیم بچے جو گھروں میں نانے شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، مزدور کی بیٹیاں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ہمیں وہ کیوں نہیں نظر آئی؟ ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک پہ بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا لوگوں نے مارا ہو۔ سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور آج چوری پہ آمادہ ہوا۔ کہاں گئے وہ مخیر، کہاں گئے وہ سخی، کہاں گئے وہ مالدار جو اپنی دولت کے تذکرے کرتے تو زبان نہیں تھمتی؟ ہمارے محلے سے 80 سالہ بوڑھا کیوں چوری کر رہا ہے؟ اچھا وہ مر جائے نا تو پھر محلے سے بڑے سخی نکلتے ہیں، کفن کا انتظام میری طرف سے، اور جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے تیرے سامنے گزرتا تھا، تیری دولت کا قد اتنا اونچا تھا کہ تجھے وہ نظر ہی نہیں آیا؟ آج چٹا لباس لے آیا۔ جب ضرورت تھی اس وقت تو دیا نا۔ ہم نے اسی محلے سے بڑے سخی اور بھی دیکھے، کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے۔ اور جب بچے ماں کو کہتے تھے ماں بڑی ڈاڑھی بھوک لگی ہے، تو ماں جس طرح دلاسے دیتی تھی، چپ کراتی تھی، تم نے کبھی آواز نہ سنی تھی؟ آج مر گئے ہیں تو انواع اقسام کے کھانے لے آئے ہو، ہفتہ روٹی میں دوں گا، 2 ہفتے میں دوں گا۔ اور زندوں کی قدر کرنا جانے یار، مرنے کے بعد یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں، کاش کہ زندوں کی قدر کرنا ہم جانیں۔ آج سے 8 سال پہلے نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی کمالیہ کی، مجھے وہ بیٹی بھولتی نہیں، اور میں نے اس کا تذکرہ 1000 بار کیا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات آتی تو میں اس کا تذکرہ چھیڑ لیتا ہوں۔ بوڑھا باپ بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے۔ اب وہ بالغہ نکاح کی تقریب تھی، ادھر سے بیٹی والے تیاریوں میں تھے اور ادھر سے بارات آ رہی تھی۔ اللہ کسی کو شرارتی ہمسایہ نہ دے۔ ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ بارات وہیں سے واپس چلی گئی تھی۔ بتاؤ اس بیٹی کے دل پر جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی۔ کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ اور ہمیں یہ گھروں میں بوڑھی ہوتی ہوئی بیٹیاں کیوں نہ نظر آئی؟ اور آپ نے تو سنایا پوری بستی میں، پورے علاقے میں میں نے اپنی بیٹی کو 50 لاکھ کا جہیز دیا ہے۔ بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں یار، تیری بستی میں کتنی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی تھی؟ تو نے اپنی دولت کی نمائش کی، 50 لاکھ کا جہیز دیا، اور پھر ایک خاتون نے جا کے پورے محلے میں پیغام دیا آ کے ہمارے بیٹی کا جہیز دیکھو۔ مزدور کی بیٹی گئی نا، واپس آ کے والد کو کہتی ابا اس نے جو اپنی بیٹی کو پہلے دن لباس دینا ہے میں نے اس کی قیمت پڑھی ہے، 2.5 لاکھ کا ہے۔ وہ بوڑھا باپ تو یار عید والے دن بھی اپنی بیٹی کو نئے کپڑے نہیں لا کے دے سکا، 500 کا سوٹ نہیں لا کے دے سکا۔ وہ یہ بھی کہتی کہ ابا اس نے اپنی بیٹی کو سونے کے کنگن پہنانے ہیں، اور یار وہ تو عید والے دن بھی کانچ کی چوڑیاں نہیں لے کے دے سکا۔ جینے دیں یار ان غریبوں کو، یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، یہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، لیکن یہاں ٹوٹتے ہیں جب ہم اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں۔